ملیحہ صاحبہ کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ جو لبرل ورلڈ آرڈر سرد جنگ کے خاتمے کے بعد ابھر کے سامنے آیا تھا اور جو بظاہر ناقابل شکست نظر آ رہا تھا، وہ ٹرمپ صاحب نے کل جو فیصلے کیے، جو اعلانات کیے، اس کے بعد اس کو اندر سے ٹارپیڈو کر دیا گیا ہے؟ ماحولیات کا ایشو آپ دیکھ لیں، ٹرانسجینڈر کا، گنتے چلے جائیے، اور ایک ظاہر ہے کہ جو ایک بین الاقوامی تعلقات میں اپنے اتحادیوں سے جو ان کو وہ کرنا ہے، سلوک کرنا ہے، جس طرح سے رشتے ناطے استوار کرنے. جی میرا تو خیال ہے کافی عرصے سے جس کو آپ لبرل انٹرنیشنل آرڈر کہہ رہے ہیں وہ کافی عرصے سے ایروڈ ہو رہا تھا اور ایروڈ ہوتا گیا. بلکہ اگر آپ دیکھیں جو جنگ 1 سال سے زیادہ غازہ میں ہوئی، اس میں کون سا انٹرنیشنل لبرل آرڈر تھا؟ کوئی تھا؟ کسی نے یہ جنگ بند کی؟ کسی نے جینوسائیڈ بند کیا؟ کسی نے نہیں کیا. تو یہ سارا صرف ٹرمپ کا تو نہیں کیا کرانا نا، یہ پہلے سے ہو رہا تھا، موسٹلی امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے. لیکن روس کا بھی اس میں ہاتھ رہا. انہوں نے جا کے انویڈ کیا ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک کو، یوکرین. ہمارے اپنے خطے میں آپ دیکھیں پرائم منسٹر مودی نے جس طرح سے اللیگلی انیکس کیا مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر. تو یہ کہاں ہے وہ انٹرنیشنل لبرل آرڈر؟ کدھر تھا وہ؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کچھ چیزیں تو صرف امریکہ کے حد تک ہے نا، وہ لبرل آرڈر کا حصہ تو نہیں تھی نا. دنیا نے تو کبھی جو امریکن ویلیوز تھے وہ کبھی نہیں مانے تھے. ان کے ویلیوز ان کے ہیں، ہمارے ویلیوز اپنے، ہمارے اسلامی ویلیوز ایشیا کے ایشین ویلیوز ہیں. تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے کہ یہ اس کی وجہ سے دنیا میں جو بھی ڈائنامکس تھے وہ شیپ کر رہے تھے امریکہ اپنے لیے. یس آپ وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہاں انہوں نے اپنی جو بھی چیزیں جن پہ کہ وہ بلیو کرتے تھے تو وہ کافی حد تک ہی از ٹرائنگ ٹو ڈسمینٹل دیم. نہیں ملیحہ صاحب، یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو ان کی ویلیوز تھیں، جو حقوق کے کانسیپٹس تھے، اس کو وہ یونیورسل کہہ کے پش بھی کیا کرتے تھے، ان کی ایڈوکیسی بھی ہوا کرتی تھی. تیسری دنیا کے ممالک میں بے شک ہماری اپنی ویلیوز تھیں، لیکن انہوں نے پش تو کیا تھا. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک میں اس کی وجہ سے، کیونکہ امریکہ میں ایکسیپٹنس تھی تو اس کی باقی ملکوں میں بھی اس کی اوپر بات ہونے لگی. جی ہمیں پش کیسے کیا تھا؟ انہوں نے اتنا سلیکٹیولی کیا تھا. جب ان کو سوٹ کرتا تھا تو ہیومن رائٹس ہوتے تھے، جب سوٹ نہیں کرتا تھا تو جا کے اٹامک بم پھینک دیتے تھے. ویٹنام میں انہوں نے کیا نہیں استعمال کیا، کس قسم کے ہتھیار استعمال، وہ کیا ہے، وہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ ہیومن رائٹس تھے وہ. اور پھر جس طرح سے حال میں ابھی چلیں، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماضی میں پچھلے 1-1.5 سال 15 مہینے میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن، امریکہ کی حکومت نے کیا کیا ٹو اسٹاپ دا جینوسائیڈ، ایتھنک کلینزنگ. یہ تصویریں دیکھتے رہے وہ، اور مانتے بھی نہیں تھے کہ وہاں لوگ کتنے شہید ہوئے، مانتے بھی نہیں تھے. تو کون سی ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ پتہ تھا کہ امریکہ کا ریکارڈ ہیومن رائٹس پہ ڈپلسٹس رہا ہے، ڈبل سٹینڈرڈز، سلیکٹیو اپلیکیشن. جو ان کو سوٹ کرتا ہے، جو ان کے حریف ہوتے ہیں، ان کی ہیومن رائٹس ان کو یاد آتی ہے. جو ان کے دوست ممالک ہوتے ہیں جس طرح بھارت ہے، وہاں ہیومن رائٹس پہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں تو آپ نے بالکل درست کہا، چاہے وہ عراق کی وار ہو کہ بڑا سلیکٹیو ہوا کرتا تھا. لیکن ٹرمپ کے آنے سے اب کیا مزید جو ہے اس میں اگریشن ہوئے؟ ٹرمپ کے آنے سے کیا فرق پڑے گا اس سے؟ یا آپ سمجھتی ہیں کہ بزنس ایز یوزول ہے؟ جو خود جو مغرب کے اندر جو تشویش کی ایک لہر آپ دیکھ رہی ہیں کہ دوڑی ہوئی ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں ہاں، مگر وہ ہیومن رائٹس پہ تو نہیں ہے نا. وہ تو اوور اس کا جو فارن پالیسی کی ڈائریکشن ہے اس پہ ظاہر ہے کنسرنز ہیں دنیا میں. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی پرائیورٹیز ہیں کیا فارن پالیسی فرنٹ پہ. ہیومن رائٹس کبھی بھی ٹرمپ کی، میں غالباً اپنا سوال صحیح طرح سے پیش نہیں کر سکا جب میں یہ کہتا ہوں کہ لبرل ویلیوز تو ہیومن رائٹس اس کا ایک اسپیکٹ ہوتا ہے. لبرل ویلیوز میں ظاہر تجارت بھی آتی ہے، اس میں ماحولیات بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر ان کا طرز سیاست بھی آتا ہے. تو بہت سارے ایک ملغوبہ ہے نا ان سب چیزوں کا. تو میں اس پورے اس پیکج کی بات کر رہا تھا میں. جی جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے ان کی، اگر آپ لبرل آرڈر سے ذرا ہٹ جائیں اور ریئل پالیٹک کو دیکھیں، لبرل آرڈر تو ہمیشہ ایک فینسی فل نوشن ہی رہا ہے. ریئل پالیٹک اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ خارجہ پالیسی میں اس کی سب سے یعنی کہ ٹاپ پرائیورٹی تو چائنا ہوگی. اور چائنا کے ساتھ میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ٹریڈ پہ چاہے گا کہ کوئی ڈیل ہو جائے چائنا سے. وہ میں نہیں سمجھتی کہ لڑائی مول. اس کے ساتھ ایسے بلینئرز ہیں جن کے بزنس انٹرسٹ ہیں چائنا میں. وہ تو نہیں چاہیں گے کہ چائنا کے ساتھ ایسی لڑائی ہو جس میں کہ امریکن کمپنیز کو پھر ڈیمیج ہوں، وہ ان کے انٹرسٹ ہی نہ سرو ہوں. لیکن
یہ ضرور ہے کہ وہ ٹیرفس کو استعمال کرنا چاہتا ہے ایز نیگوشیٹنگ لیوریج تاکہ چائنا کے ساتھ ہی کین ڈرائیو اے ہارڈ ٹریڈ بارگن. اس کے علاوہ وہ یوکرین کی جنگ میں سمجھتی ہوں کہ بند کرنا چاہتا ہے اور وہ پش کرے گا یوکرین کو کہ وہ ماسکو کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی ڈیل کوئی نہ کوئی اگریمنٹ کریں جس سے کہ وہ جنگ ختم ہو. آپ کو معلوم ہی ہے عامر کہ اس نے ماضی میں کس طرح سے یوکرین کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ امریکہ کیوں اسلحہ دے رہا ہے, امریکہ کیوں اتنے پیسے دے رہا ہے, ہم کیوں دیں, اور یہ جنگ کب تک جاری رہے گی. ایک دو دفعہ اس نے کہا کہ میں تو 24 گھنٹے میں اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میں پار میں آتا ہوں تو اس طرح کے اعلانات کو تو دنیا نے بڑا دیکھا تھا, مثبت دیکھا تھا کہ جی یوکرین کی جنگ اگر ختم ہو جاتی ہے اور اب وہ کلیم کریں کہ جی میرے آنے سے پہلے غازہ کے اندر بھی پیس ڈیل ہو گئی. جی اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک مکسڈ بیگ ہے یہ. بہت سی چیزیں انہوں نے بہت پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس دیں, جس طرح گرین لینڈ کو کہتے ہیں کہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں, پیناما کینال کو میں ری نیم کر دوں گا. اس قسم کی چیزیں تو ظاہر ہے بہت ہی یعنی کہ دے بین ریسیوڈ ویری بیڈلی انٹرنیشنلی. اور پھر جیسے آپ نے بھی کہا پہلے کہ پاکستان امریکہ کے اوپر ظاہر آتا ہوں, لیکن یہ جو پیناما کینال کی انہوں نے بات کی ہے, کیا اتنا ہی آسان ہے دوبارہ واپس لے لینا؟ بالکل بھی نہیں, بلکہ آپ دیکھ لیں کہ پیناما کے پریزیڈنٹ نے کیا کہا ہے. یہی کہا ہے کہ جی اس طرح سے تو بات نہیں چلے گی, آپ ہم سے بات چیت کریں. اس لیے کہ وہ جو انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ جی چین کنٹرول کرتا ہے پیناما کینال, اس میں تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. یعنی کہ کوئی بالکل فیکٹس ہے ہی نہیں جس کے بنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن گیا ہے تو نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم جاتے ہیں. سو آئی تھنک ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان کے پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس میں ریٹرک کتنا ہے اور ایکشن کتنی ہوگی, تو اس کے لیے تو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا.